اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 13 اگست ہے، 29 سفر اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے علم ہے کہ ہم مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امام علی رضا روحی و ارمان الفدا رہے گا۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب میٹی کاسٹر سے۔ قبلہ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ جیسے کہ ہمارا موضوع سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امام علی رضا روحی و ارمان الفدا ہے۔ تھوڑی سی طبیعتی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے، چونکہ تاریخی حوالہ جات سے اگر دیکھا جائے تو سیرت امام علی رضا علیہ السلام بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو سیرت ہے، تو اس پر روشنی ڈال دیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا شمس الشموس۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلام علیہ کی تاریخ شہادت ایک قول کے مطابق ماہ سفر کی آخری تاریخ ہے، سن 203 ہجری، اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوئی ہے، اسی سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ ماہ شوال میں سن 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اور ماہ ذی-القعدہ سن 148 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے کچھ پہلے، چند دن پہلے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں 2 تاریخیں ہمارے یہاں نقل کی جاتی ہیں، اس اتفاق کے ساتھ کہ سن 148 ہجری میں شہادت ہوئی ہے۔ ایک 15 شوال کی تاریخ ہے اور ایک 25 شوال کی تاریخ ہے۔ یعنی امام علی رضا علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 25 دن پہلے یا 15 دن پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر جانے سے پہلے آپ نے اپنے فرزند امام موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا، عنقریب پروردگار عالم تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا جو عالم آل محمد ہوگا۔ یعنی امام علی رضا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے مرتبے کے لیے امام صادق علیہ السلام، جو خود اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، جو خود اتنے بڑے عالم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حجت ہیں لوگوں کے اوپر، وہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو عالم آل محمد ہوگا۔ یہ تاریخ امامت جس کا آغاز ہوتا ہے باب مدینۃ العلم سے، جس کا آغاز ہوتا ہے، جس کے لیے پیغمبر خدا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، امیر المومنین علیہ السلام کو باب مدینۃ العلم قرار دیا ہے۔ اور جس تاریخ امامت کا آغاز باب مدینۃ العلم سے ہو رہا ہے، وہاں عالم آل محمد کا لقب ہے امام علی رضا علیہ السلام کا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی بلندی کا۔
زیارت جامعہ کبیرہ میں جو امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، اس میں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں، من عرفکم فقد عرف اللہ ومن جہلکم فقد جہل اللہ۔ اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، جس نے آپ کو پہچان لیا، جس نے آپ کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اور جس نے آپ کی معرفت حاصل نہیں کی، اس نے اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کی ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام باب اللہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام معرفت پروردگار کا ذریعہ ہیں۔ جس نے اہل بیت کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، اور جس نے اہل بیت کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ارشاد ہے، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا ہے۔ لولانا لما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہ ہوتا۔ بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی ہے۔ لولانا لما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی بندگی کرنے والا نہ ہوتا۔ معرفت پروردگار کا درس اہل بیت اطہار نے دیا ہے، بندگی پروردگار کرنے کا سلیقہ اہل بیت اطہار نے بتایا ہے۔ لہٰذا امام کو پہچاننا، اہل بیت کو پہچاننا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچتے ہیں، اور اگر ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو گویا اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، اور ظاہر ہے کہ آج اتنا بڑا مجمع جو امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے خراسان میں، زمین خراسان پر، ارض طوس کے اوپر ایران میں جمع ہوا ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عظیم مجمع ہے جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے موقع کے اوپر آپ کے شہر میں آپ کی زیارت کے لیے جمع ہوا ہے۔ یہ زیارت امام رضا علیہ السلام، جس کے لیے آپ کے فرزند، ہمارے اور آپ کے نویں امام محمد تقی علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے بابا کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ پروردگار عالم جنت کو لکھ دیا ہے معرفت کے ساتھ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے۔ اب ایک نقطہ جو بنیادی نقطہ ہے، اور ہر معصوم کی زیارت کے سلسلے میں، ہر امام کی معرفت کی زیارت کے سلسلے میں یہ جملہ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایک بنیادی شرط ہے معرفت۔ مثلا جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، اس کے لیے مثلا یہ اجر و ثواب ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت عرش کے اوپر کی ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ فقرہ جو ہے وہ روایت میں پایا جاتا ہے کہ جس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی معرفت کے ساتھ، یا معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے سلسلے میں بھی جو روایات وارد ہوئی ہیں، وہاں بھی یہ معرفت کو بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ جس نے معصومہ قم کی زیارت کی معرفت کے ساتھ۔ تو راوی نے امام جواد علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول، آپ نے اپنے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں جو یہ ثواب بیان کیا ہے، اس میں آپ نے معرفت کی شرط لگائی ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو مولا یہ بتائیے کہ معرفت سے مراد کیا ہے، یعنی ہم کس طرح سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں تاکہ ہماری زیارت جو ہے وہ بامعرفت زیارت ہو۔ امام نے اس نقل کے مطابق ارشاد فرمایا کہ جو میرے بابا امام رضا علیہ السلام کی زیارت ان 4 شرطوں کے ساتھ کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اس نے گویا بامعرفت زیارت کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زائر جب زیارت کرنے کے لیے آیا ہے تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بِأَنَّهُ امام، کہ یہ جس کی ہم زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہمارا امام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم نے انہیں اپنا قائد مانا ہے، ہم نے جب انہیں اپنا امام تسلیم کیا ہے، تو امام کے لیے زندہ ہونا اور مردہ ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ ہمارے امام ہیں، وہ جس طریقے سے ہماری باتوں کو اپنی زندگی میں سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی ان کو ہم نے اپنا امام تسلیم کیا ہے، ان کو ہم نے اپنا امام مانا ہے۔
جس طریقے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اپنا پیغمبر مانا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی رسالت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم اس رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زائر امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب جائے تو اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ امام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب امام ہے تو حی و میت اس کے معنی نہیں ہے، وہ جس طریقے سے زندگی میں ہماری بات کو سنتے ہیں اسی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بہت اہم ہے انسان کے لیے، اور امام علی رضا علیہ السلام کس طریقے سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے میلانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسجد گوہرشاد میں، جو امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر سے متصل مسجد ہے، اس میں آپ درس خارج دے رہے تھے، اور بدھ کا دن تھا۔ اس میں آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کی ایک کرامت بیان کی، امام کا ایک معجزہ جس کو آج کی زبان میں کہیں تو امام کا بیان کیا۔ کہا کہ امام علی رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک قریے سے، ایک گاؤں سے آپ کا گزر ہوا، تو ایک شخص جو اس گاؤں میں تھا اس نے کچھ غسل خانے بنوائے تھے، حمام بنوائے تھے، تو اس نے امام رضا علیہ السلام کے پاس آ کے گزارش کی، فرزند رسول آپ ہمارے اس غسل خانے میں آ کر غسل کر لیجئے، نہا لیجئے، تاکہ ہمارا غسل خانہ جو ہے وہ بابرکت ہو جائے۔ امام نے اس کی تجویز کو قبول کیا، اور اس نے غسل خانے کو آمادہ کیا اور معطر کیا، اور امام جو ہے وہ غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک شخص تھا اس گاؤں میں جو ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا تھا، برس کی بیماری میں مبتلا تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اللہ تمام لوگوں کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے جو منتقل بھی ہوتی ہے، سرایت بھی کرتی ہے۔ لہٰذا وہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہے، اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ امام رضا علیہ السلام یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ جو حمام کا غسل خانے کا جو مالک تھا وہ اس کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ آپ مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں امام سے ملاقات کر لوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے کہ جاؤ، حمام کے پانی کو گرم کرنے کے لیے فلاں جگہ جو ہم نے آگ جلائی ہے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، اگر امام جو ہے وہ تم کو خود آواز دیں گے تو تم امام کے پاس آ جانا۔ وہ شخص گیا اور اس جگہ کے اوپر بیٹھ گیا، امام تشریف لے آئے اور آپ نے اس شخص کو دیکھا تو اس کو پکارا، اس کا نام لے کر اس کو پکارا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے فرمایا تمہاری کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول کہنا کیا ہے آپ کے سامنے، بتانا کیا ہے آپ کو؟ آپ دیکھیے ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں کہ اب ہمارے گھر والوں نے بھی ہم کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، میں بس زندگی کے دن کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں کھنڈہر میں اور خرابے میں زندگی گزار رہا ہوں اور مولا اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور ظاہر ہے کہ کوئی مجھے اپنے قریب بیٹھنے بھی نہیں دیتا ہے، تو آپ ہمارے لیے کوئی علاج جو ہے وہ بتائیے۔ بس روایت کا فقرہ ہے، آیت اللہ میلانی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں مسجد گوہرشاد میں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اس حوض سے ایک کاسا، ایک پیالہ پانی جو ہے وہ لیا اور اس شخص کے سر کے اوپر ڈالا۔ جیسے ہی وہ پانی اس شخص کے سر کے اوپر پڑا اور سر سے ہوتا ہوا بدن تک پہنچا اور اس بدن سے پورے بدن میں وہ پانی پہنچا، تو جیسے جیسے پانی کے قطرات اس کے جسم سے مس ہو رہے تھے، جسم کے اوپر گر رہے تھے، ویسے اس کو شفا مل رہی تھی۔ اور اچانک جو ہے اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اسے مکمل شفا عطا کر دی ہے۔ یہ واقعہ اور یہ کرامت امام رضا علیہ السلام کی مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے میلانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی اپنے درس میں، جہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، جہاں فضلاء بیٹھے ہوئے تھے۔ بس اس مجمع سے ایک شخص اٹھا جس کے سر کے اوپر عمامہ تھا، دوش کے اوپر آبا تھی، وہ دوڑتا ہوا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا، حوض کے قریب گیا اور وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس کا عمامہ جو ہے وہ بھیگا ہوا ہے، اس کی آبا سے پانی ٹپک رہا ہے۔
اور لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا کی ہے۔ آیت اللہ میلانی کو وہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ آقا میں آپ کے درس میں روزانہ نہیں آتا تھا، لیکن آج جو ہے نہیں معلوم میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں آپ کے درس میں آؤں۔ میں بھی اسی بیماری میں مبتلا تھا جس کا تذکرہ آپ نے کیا، اور میں امام رضا علیہ السلام کی یہ کرامت جو آپ نے بیان کی جب میں نے سنی تو میں آپ کے اس درس سے اٹھا اور امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کے اس صحن میں گیا اور حوض سے میں نے ایک پیالہ پانی لیا اور ذریعہ اطہر کو امام رضا علیہ السلام کے روضے کو خطاب کر کے ذریق کو خطاب کر کے کہا کہ اے فرزند رسول، اے امام رضا علیہ السلام، آپ کے لیے زندہ ہونا اور مردہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جس طریقے سے زندگی میں پروردگار عالم نے آپ کے ذریعے سے شفا دی ہے، لہٰذا میں آپ کی نیابت میں آپ کی طرف سے یہ پانی میں اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ مجھے شفا عطا کرے۔ اے لوگوں دیکھو، مجھے بھی پروردگار عالم نے امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا عطا کر دی ہے، اور میں بھی اسی بیماری میں مبتلا تھا اور میں صحیح و سالم ہو گیا ہوں، میں درست ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے صحت کر دی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام جواد علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ وہ یہ ظاہر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ انہو امام، وہ ہمارے امام ہیں، یعنی زندہ ہونا اور زندہ نہ ہونا یہ ان کے لیے کوئی وہ بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ بات کو سنتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے جو امام جواد علیہ السلام نے زیارت کے سلسلے میں بیان کی کہ معرفت کی کے ساتھ زیارت ہو، یعنی عقیدہ ہو کہ وہ امام ہے۔ دوسری شرط امام نے بیان فرمائی مفترض الطاعہ، زیارت کے لیے جب انسان اپنے امام کی جا رہا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ مفترض الطاعہ ہے، یعنی ان کی اطاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے تاکہ وہ زیارت جو ہے وہ با معرفت زیارت ہو کہ انہو غریب، ظاہر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ امام غریب ہے، یہ غریب الوطنی میں اس کی شہادت ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام غریب الوطنی میں شہید ہوئے ہیں، اسی لیے ہم زیارت جب امام رضا علیہ السلام کی کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ اس کے بعد امام نے فرمایا انہو شہید، اور ظاہر کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ امام جس کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں یہ شہید ہے، انہیں قتل کیا گیا ہے، یہ راہ خدا میں شہید کیے گئے ہیں، یہ راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں، اور یہ اپنی طبی موت سے اس دنیا سے نہیں گزرے ہیں۔ لہٰذا ان چار شرطوں کے ساتھ جو زیارت کرے گا وہ زیارت با معرفت زیارت ہوگی، کہ گویا اس نے امام رضا علیہ السلام کی با معرفت زیارت کی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام اپنی زندگی میں آپ نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی ہے اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کی ہدایت کی ہے، اور آج آپ کا روضہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب آپ خراسان آئے اور امام جواد علیہ السلام مدینے میں تھے، امام رضا علیہ السلام کی سوانح حیات پر ایک جو بہترین کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب عیون اخبار الرضا، جو امام رضا علیہ السلام کی سوانح حیات پر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے، آپ کی سیرت طیبہ کو لکھتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز صبح کو ادا کرنے کے بعد آپ تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک طویل سجدہ کرتے تھے، بہت ہی طولانی سجدہ امام رضا علیہ السلام کرتے تھے۔ دیکھیے، میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کے جو امام ہیں، ہمارے 8ویں امام ہیں، ان کی سیرت میں ایک طویل سجدہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے جوان خاص کر کے اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام کی اس سیرت کو اپنائیں کہ اپنے سجدے کو طول دیں، خاص کر کے نماز کے بعد کا جو سجدہ ہے، آپ جب سجدے میں جائیں تو طویل سجدہ کریں، سجدہ شکر جو ہے وہ طویل ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سجدے میں بیان کریں۔ کہا امام رضا علیہ السلام ایک طویل سجدہ کرتے تھے، اور تعقیبات سے مستحبات سے فارغ ہونے کے بعد آپ سورج نکلنے کے بعد آپ اپنا دروازہ کھول کر
بیٹھ جاتے تھے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خاص کر کے آج کے دور میں، جب امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے، امام رضا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک طرف امام اللہ سے رابطے کو اس طرح سے اپنے مضبوط رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے ایسا رابطہ ہے کہ اس کے لیے طویل سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی کرتے رہیں، بلکہ اپنے گھر کے دروازے کو کھول دیتے ہیں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر امام رضا علیہ السلام کے پاس، امام رضا علیہ السلام ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی خدمت خلق جو ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمایاں پہلو رکھتی ہے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں درس لینا ہے کہ ایک طرف اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں، اور دوسری طرف جو اللہ کے بندے ہیں، بندگان خدا ہیں، خدمت خلق جو ہے اس کا ہم جذبہ پیدا کریں۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ روایت میں اس کو خانہ کعبہ کے طواف سے بھی افضل امام نے قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے طواف کی جب فضیلت بیان کی ہے کہ طواف کرنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھتا ہے، کتنے حسنات لکھتا ہے، اور راوی جو ہے وہ سن رہا ہے امام کی اس حدیث کو کہ طواف کرنے والے کے لیے اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ امام نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں، ایک ایسا کام بتاؤں جس کا ثواب طواف سے بھی زیادہ ہو، جو طواف سے بھی افضل ہو؟ اس نے کہا فرزند رسول وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا قضاء حاجت المومن افضل من طواف، افضل من طواف، افضل من طواف حتی بلغ عشر۔ آپ نے فرمایا کہ مرد مومن کی حاجت کو پورا کرنا طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ یعنی خانہ خدا کے طواف سے بھی زیادہ افضل ہے بندگان خدا کی ضروریات کو پورا کرنا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے، آپ کی سیرت یہی ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے اگر مقام عطا کیا ہے، منصب عطا کیا ہے، اس کو سماج میں عزت عطا کی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، لوگوں کے لیے سفارش کرے، لوگوں کی شفاعت کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے اگر کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے سماج میں عزت دی ہے، اگر وہ کسی کو اس کی مشکل بتا دے، جا کر سفارش کر دے، ایک ٹیلی فون کر دے، آج کے زمانے میں ایک فون کر دے، کہہ دے، کہیں ملاقات ہو یا جا کر کہہ دے، تو پروردگار عالم نے اس کے لیے بڑا ثواب رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان کو منصب عطا کیا ہے اور عہدہ دیا ہے، عزت دی ہے سماج میں، اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، شفاعت کرے۔ اگر خود آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اس کی ضرورت کو براہ راست نہیں پوری کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے سفارش کرے، اس کی مشکل کو آسان کرے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جواد علیہ السلام کو ایک خط لکھا ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں نقل کی ہے۔ کہا آپ خراسان میں ہیں اور خراسان سے آپ نے امام جواد علیہ السلام کو مدینہ منورہ خط لکھا، جس خط میں آپ نے اس طرح سے لکھا فدا کا ابو، اے میرے فرزند تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 8ویں امام اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کو خط میں تحریر کرتے ہیں۔ خط کا انداز کیا ہے، کتنے نرم لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، کتنا اچھا انداز ہے، یہ آج کے باپ کے لیے بھی درس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے ہم یہ درس حاصل کریں کہ بیٹے سے کیسے گفتگو کرنا ہے، بیٹی سے کیسے گفتگو کرنا ہے، فرزند سے کیسے گفتگو کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں فدا کا ابو، تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے، تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے۔ یعنی اس طرح سے باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کرے، نرم لہجہ ہو، نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، جی فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹا، اے میرے میوہ دل، اے میرے دل کی ٹھنڈک، آپ جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ امام رضا علیہ السلام کے
گھر میں جو مدینے میں گھر تھا 2 دروازے تھے. ایک دروازہ وہ تھا جو عمومی دروازہ تھا، صدر دروازہ تھا، اور ایک دروازہ جو ہے وہ دوسرا تھا. تو امام جواد علیہ السلام کو جو لے جایا جاتا تھا وہ اس دروازے سے لے جاتے تھے جدھر لوگ کم ہوتے تھے. امام رضا علیہ السلام نے خط میں لکھا، کہا میرے بیٹے میں نے یہ سنا ہے، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کو دوسرے دروازے سے لوگ گھر سے باہر لے کر جاتے ہیں اور اس دروازے سے لاتے ہیں. میرے فرزند، میرا جو حق ہے تم پر، میں اس حق کا واسطہ دے کر تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم صدر دروازے سے گھر سے باہر نکلا کرو اور صدر دروازے سے گھر میں آیا کرو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو تم سے کہیں اور تم ان کی ضروریات کو پورا کرو. اور بیٹا جب گھر سے باہر نکلا کرو تو اپنے ساتھ پیسے لے کر نکلا کرو، درہم و دینار لے کر نکلا کرو اور لوگوں کو عطا کرو. اللہ تمہارے مقام کو بلند کرے. دیکھیے یہ خط پوری تفصیل کے ساتھ مرحوم شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا میں نقل کیا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ وہاں موجود ہے، جزیات کے ساتھ خط کو بیان کیا گیا ہے. میں اس وقت جو اس خط کے حوالے سے 2 باتیں اپنے ناظرین کرام کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ باپ کا طرز گفتگو کیا ہے، باپ کا طرز بات کرنے کا انداز کیا ہے بیٹے کے ساتھ، کہ نرم لہجے میں گفتگو کرے اور نرم انداز سے بیٹے سے گفتگو کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کس طریقے سے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. کہتے پروردگار تمہارے مقام کو بلند کرے، تمہارے بیٹے، اے میرے فرزند اللہ تمہارے مقام کو بلند کرے. یعنی باپ اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرے تو اس نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرتا رہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ صرف امام جواد کو خط نہیں لکھا ہے امام نے، بلکہ تمام چاہنے والوں کو یہ درس دیا ہے، ہر سبحان باپ کو یہ درس اللہ، دیا ہے کہ بیٹے کے لیے دعا کرتا رہے. لہذا سبحان اللہ، امام جواد علیہ السلام، ظاہر ہے کہ آپ نام ہی سے واضح ہے کہ آپ جواد ہیں، آپ کا لقب جو ہے وہ جواد ہے، جواد الائمہ ہے. اور صحیح، امام رضا علیہ السلام لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ زور دیتے ہیں، اس کی تاکید کرتے ہیں. اور تاکید تمام کرتے چاہنے ہیں. والوں کو امام نے یہ، امام فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس کام کو، کار خیر کو جلدی انجام دو، اس میں تاخیر نہ کرو، اور اس کار خیر کو، حدیث میں وارد ہوا ہے، اس کار خیر کو چھوٹا حساب نہ کرو، حقیر نہ سمجھو، اور اس کار خیر کو چھپاؤ. یعنی یہ کار خیر کرنے کی 3 خصوصیت جو ہے وہ روایت میں بیان کی گئی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج لوگ کار خیر صحیح. نہیں اچھا کرتے ہیں، رسول، کار خیر کرتے ہیں. کرنے میں 3 چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. حدیث میں جو فقرہ وارد ہوا ہے، ایک یہ کہ اس کو ٹالے نہیں. مثلا ایک مرد مومن کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو آپ کل پرسوں کے اوپر ٹالیں، بلکہ آپ کے امکان میں ہے تو آپ اس کو فوراً حل کریں، اور اس کے بعد جلدی کریں اس کو حل کرنے میں. پھر اس کو چھوٹا حساب نہ کریں، حقیر نہ سمجھیں، اور اس کو چھپائیں. یعنی اس مرد مومن کی آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح. نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے اگر مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو اس کو چھپائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی عزت کی حفاظت اور کرے. آبرو کی حفاظت کرے. اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صبر، برداشت کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ کیا تھا، اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب سیرت امام علی رضا اسلام بیان کرنا جو کہ ہو بہو رسول کریم کی سیرت کا تسلسل ہے، ایک کے بعد ایک، کیونکہ معصوم کے بعد معصوم ہے. تو رسول اللہ کی زندگی میں صبر اور برداشت، اس کا سب سے عظیم نمونہ، سب سے عظیم پہلو کیا ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈالنے کا. بہت اچھا سوال ہے. ظاہر ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے، ظاہر ہے کل کی تاریخ جو گزری ہے 28 صفر کی تاریخ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں خانوادہ اہل بیت میں ایک وہ جو غم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ظاہر ہے کہ 28 صفر سے شروع ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے جو پیغمبر خدا کی شہادت کے موقع کے اوپر آپ کے جنازے کو خطاب کر کے جو آپ نے فرمایا، نہج البلاغہ میں وہ فقرات موجود ہے، یا رسول اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیے گا تو آپ ہمارا بھی تذکرہ کیجیے گا، یا اللہ کے رسول اللہ کے سامنے آپ اللہ کے حضور میں
اللہ کی بارگاہ میں آپ ہمارا بھی ذکر کیجیے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب وحی کا سلسلہ قطع ہو رہا ہے، تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت جو ہے یہ آئیڈیل ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت جو ہے یہ نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر خدا کی زندگی میں صبر، تحمل، برداشت کتنا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات کو اگر پڑھیں، ان کی تلاوت کریں، ان کا جائزہ لیں، تو اندازہ ہوگا پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر صبر کرو، کما صبر اولو العزم، جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ پیغمبر، یہ لوگ جو آپ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر اپنے پیغمبر کو صبر سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں تو ظاہر ہے کہ قرآن کے اوپر سب سے پہلے عمل کرنے والے کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا؟ آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کر دیا، آپ نے قرآن کو لوگوں کے سامنے بعد میں پیش کیا ہے، پہلے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر خود عمل کیا ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سبحان اللہ۔ بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے الہی قانون کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ لہٰذا صبر کا مظاہرہ جو پیغمبر خدا نے کیا ہے، صبر و تحمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، واقعی ہمارے لیے آج کی تاریخ میں یہ چیزیں آئیڈیل ہیں، اور آج ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی میں صبر کریں۔ صبر، لوگ ساحر کہہ رہے ہیں، لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں، لوگ الزامات پیغمبر کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن پیغمبر ان تمام طعنوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ صرف روحی تکلیف نہیں دی جا رہی ہے پیغمبر کو، بلکہ جسمی اذیتیں بھی پیغمبر کو دی جا رہی ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار اس قوم کی ہدایت کر۔ اللہ کے رسول صبر سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا، صبر صرف تکلیف کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، صبر صرف مصیبتوں کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، صبر صرف اذیتوں کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان اذیتوں کو برداشت کرنے کے ساتھ حق کے اوپر قائم رہنے کا نام صبر ہے، ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اپنے ان سبحان اللہ۔ اصول کے اوپر، اپنے ان قوانین کے اوپر جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین کیے ہیں، ان کے اوپر ثابت قدم رہنے کا نام صبر ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر حق کے اوپر قائم رہے، استقامت دین خدا کے اوپر، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے جو طائف کا سفر کیا ہے، آپ طائف تشریف لے گئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو رد عمل سامنے آیا ہے قوم کا، پتھر مارنے لوگوں نے شروع کر دیے، اذیتیں دینا شروع کی، پیغمبر زخمی ہو گئے، پیغمبر کے جسم اقدس سے خون بہ رہا ہے، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا اور اس حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اس کے ثبات قدمی میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے اصول کے اوپر قائم ہے، لوگوں کو اسی طریقے سے اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صبر بہت ہی نمایاں پہلو ہے، اور
آج ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہی کہ ہم بھی مشکلات میں صبر کریں. تکلیفیں، اذیتیں یہ انسان کی زندگی کا خاصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو ایسے مواقع فراہم ہو جائے کہ اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی ایسے ہی ہے. اللہ نے انسان کو مشقت ہی کے لیے بنایا ہے. ان مشقتوں کو برداشت کرے اور حق کا راستہ جو ہے وہ نہ چھوٹنے پائے، اس حق کے اوپر قائم رہے. انسان ثبات قدم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے. یہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں درس ملتا ہے. صحیح. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو مخالفین ہیں اور دشمنوں کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے، تاریخ میں جو کچھ لکھا، اس میں عفو و درگزر کی نمایاں جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. بہت اچھا سوال ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. اے پیغمبر، آپ عفو کا راستہ اختیار کریں، درگزر کرنے کا راستہ اختیار کریں. خذ العفو وامر بالعرف، اور لوگوں کو امر بالمعروف کرتے رہے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہیں. وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں روایت میں فقرہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کے لیے اس سے بہتر کوئی آیت نازل نہیں کی ہے. پورے اخلاقیات کا جامع جو ہے، اصول جو ہے وہ اس میں بیان کر دیا ہے. سب سے پہلا قانون کیا بیان کیا ہے؟ عفو کا راستہ اختیار کرے، درگزر کا راستہ اختیار کرے. پیغمبر کو اللہ خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اور نیکیوں کا حکم دیتے رہے اور جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. آپ اس آیت کی روشنی میں اگر پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کس طرح سے عفو درگزر کی ہے. بہترین مثال فتح مکہ کے موقع کے اوپر دیکھیں. فتح مکہ ہوا اور پیغمبر خدا ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ فاتح کی حیثیت سے جب آ رہے ہیں، اس سے پہلے مکے والوں نے کتنا ستایا ہے پیغمبر کو. آپ کو جلا وطن کر دیا گیا اور کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اللہ کے رسول نے اس مکے میں. لیکن جب فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں اور بعض اصحاب نے یہ نعرہ لگا دیا کہ آج تو انتقام کا دن ہے، آج ہم دشمنوں کو بتائیں گے کہ ان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے ہم کو ستایا ہے. جیسے ہی مسلمانوں نے اور بعض اصحاب نے یہ نعرہ لگایا کہ آج انتقام کا دن ہے، پیغمبر نے فرمایا نہیں، آج مرحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے. اللہ کے رسول نے اس دن عفو درگزر کیا ہے. فرمایا کہ جاؤ، میں نے تم سب لوگوں کو معاف کر دیا ہے، تم سب لوگوں کو درگزر کر دیا ہے. یعنی انسان جب فاتح کی حیثیت سے دشمن کے اوپر قابو پاتا ہے، رسول کی سیرت ہم کو یہ بتا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا ہے. اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے. یا آپ خود مکے میں دیکھیں وہ زندگی، جب اللہ کے رسول مکے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہجرت سے پہلے، تو کس طریقے سے پیغمبر کی لوگ مخالفت کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے مخالفین کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا ہے. ایک خاتون ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جو اپنا بوجھ اٹھا کر لے جانا چاہتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ بوجھ کا وزن زیادہ ہے اور وہ بوڑھی خاتون اس کو نہیں اٹھا پا رہی ہے. اللہ کے رسول اس کے قریب گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو اس بوجھ کو میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں. اس نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھایا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا. جب وہاں سے واپس چلنے لگے تو اس خاتون نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ
احسان کیا ہے، لہٰذا اس احسان کا میں کچھ آپ کو بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں نے یہ احسان اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں تم سے اس کا بدلہ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام بدلے کے لیے نہیں کیا تھا، اجرت کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن ہم بھی ایک شریف قوم سے تعلق رکھتے ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو اچھائی کا جواب ہم اچھائی سے دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اجرت دینا چاہتی ہو تو کیا اجرت دینا چاہتی ہو؟ اگرچہ یہ میں نے کام اس لیے نہیں کیا ہے کہ میں اس کی اجرت لوں، اس لیے کہ میرا دین یہ مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو بھی کمزور ہے اس کی مدد کی جائے، لیکن اگر تم کوئی اجرت دینا چاہتی ہو تو کیا اجرت ہے؟ اس نے کہا دیکھیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس احسان کے بدلے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نصیحت کیا ہے؟ کہا کہ نصیحت میری یہ ہے کہ اس مکے میں ایک جوان ہے جو اپنے کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اور وہ ہمارے آبا و اجداد کے جو دین ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، کہتا ہے ان خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا وہ ہے جس کی طرف سے میں آیا ہوں، اور وہ توحید کا پیغام دیتا ہے۔ دیکھو اس کی باتوں کو نہ سننا، اس لیے کہ اگر تم نے اس کی باتوں کو سن لیا تم اس کے قریب چلے گئے، وہ کچھ پڑھتا ہے، کچھ تلاوت کرتا ہے، کچھ تو وہ انسان جب اس کی تلاوت کو سنتا ہے تو وہ پھر اس کی بات میں آ جاتا ہے، لہٰذا اس جوان کے قریب تم نہ جانا۔ جب اس ضعیفہ نے یہ نصیحت کی ہے پیغمبر خدا کو، پیغمبر خدا مسکرائے، آپ نے فرمایا مگر میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں اس جوان سے الگ نہیں رہ سکتا ہوں۔ اب وہ ترکیبیں بتا رہی ہے الگ رہنے کی، ارے وہ جب سامنے سے آ رہا ہے تو مثلا آپ راستہ بدل دیجئے، وہ داہنے یہاں سے آ رہا ہے تو آپ بائیں چلے جائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس جوان سے آپ بچنے کا مشورہ دے رہی ہیں وہ جوان میں ہی ہوں۔ اس نے کہا آپ وہ جوان ہیں جو ہمارے خداؤں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، آپ وہ جوان ہیں جو نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ایک انسان جو ہمارے خداؤں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، اس کا اخلاق اتنا بلند ہو کہ وہ ایک دوسری قوم کی عورت ہے جو اس کے دین کی پیرو نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرتا ہے کہ اس کے بوجھ کو اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر کمزور کی مدد کرو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو جب آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ دوسرے قوم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، دوسرے قوم کی مدد کرو اگر وہ کمزور ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کے دین کے لوگ ہوں گے، آپ کے پیروکار ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کا کتنا برتاؤ اچھا ہوگا۔ لہٰذا آپ کا دین اس قابل ہے کہ میں اسے قبول کروں، آپ مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے جو رویہ اور جو طریقہ اختیار کیا ہے، جو برتاؤ کیا ہے اپنے مخالف کے ساتھ، اس برتاؤ کو دیکھ کر مخالف جو ہے وہ آپ کی حقانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کی رسالت کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو درس ہے، خاص کر کے میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ پیغمبر خدا کا وہ اخلاق، پیغمبر خدا کا وہ کردار، پیغمبر خدا کی وہ سیرت، آپ کا وہ عمل کہ آپ کسی بھی مرحلے میں کس طریقے سے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ آپ برتاؤ کرتے ہیں، کہ وہ برتاؤ دیکھ کر لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے رسول کی سیرت کے اوپر عمل کریں تاکہ آج دنیا جو ہے وہ ہم کو ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر یہ پہچانے کہ یہ محمد امین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ محمد صادق کا کلمہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب قائد اور منتظم بھی تھے۔ آپ کی سیرت سے قیادت اور فیصلہ سازی کے کون سے اہم اصول ہمیں تاریخی حوالہ جات سے ملتے ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ ایک عظیم قائد ہیں،
آپ ایک عظیم رہنما ہیں. آپ نے جب مکے سے ہجرت کی ہے اور مدینہ تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے کہ مختلف قبائل ہیں مدینے میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو مہاجر کہا جا رہا ہے. مدینے میں جو آپ کے مددگار ہیں ان کو انصار کہا جا رہا ہے. مختلف مزاج ہیں لوگوں کے، لیکن آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے مدینے پہنچ کر، مختلف قبائل اور مختلف خاندانوں کے درمیان میں، مہاجر اور انصار کے درمیان میں آپ نے صیغہ اخوت کو قائم کیا ہے. بھائی چارگی کا جو ہے وہ آپ نے پیغام دیا ہے، لوگوں کے کو ایک دوسرے کا بھائی جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو ایک قائد، ایک رہنما جو ہر ایک کی فکر میں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہدایت پا جائے، ہر انسان جو ہے وہ اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کمال کو ہر انسان جو ہے وہ حاصل کر سکے. لہذا پیغمبر خدا نے مدینے پہنچ کر، حتیٰ جو آپ نے مدینے والوں کے ساتھ، جو بھی سارے مدینے والے تو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہاں یہودی بھی ہے، وہاں دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، کافر بھی موجود ہیں، بت پرست بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ان مدینے والوں کے ساتھ. وہ کیا کہ باہر کے لوگ جو ہیں اگر مدینے والوں کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، ہم سب مل کر جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک قائد وہ ہوتا ہے جس کو صرف اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پوری امت کی اور پورے انسانوں کی نجات کے لیے اس کو فکر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت کے ذریعے سے، اپنی اس رہبری کے ذریعے سے، آج کی زبان میں کہیں اپنی لیڈرشپ کے ذریعے سے، آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات تھے ان اختلافات کو ختم کیا ہے، بلکہ جو وجہ اشتراک ہے اس وجہ اشتراک کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. اور اس طریقے سے آپ نے اس قافلہ انسانیت کو آگے بڑھایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی چند سال آپ نے مکے میں گزارے تھے کہ پورا جزیرۃ العرب جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کی طرف متوجہ ہو گیا، اور دیکھتے ہی لوگ جو ہے جوغ در جوغ جو ہے وہ آپ کا کلمہ پڑھنے لگے اور آپ کے دین میں جو ہے وہ داخل ہونے لگے. اچھا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ سے آج کی نوجوان نسل کے لیے چند بنیادی اصول اور عملی پیغامات اخذ کیے جائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں. بہت اچھا سوال ہے. ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے حجت ہے. آپ نے کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کی ہے. آپ نے صرف تقریر اور زبان سے تبلیغ نہیں کی ہے، بلکہ اس تقریر اور زبان کے اوپر جو الفاظ آئے ہیں، جو پیغام آیا ہے، اس سے پہلے آپ نے عمل کیا ہے. آج کے جوانوں کو جو درس لینا ہے، ہمیں جو درس لینا ہے، رسول کی امت کو جو درس لینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اگر اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے تو پہلے اللہ کی رسول کی زندگی کو لوگوں نے اس طرح سے دیکھا کہ مشرک، دشمن، کافر وہ آپ کی صداقت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. یعنی صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ آج کا جوان جھوٹ کو اپنی زندگی سے ترک کر دے، تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھے اور محسوس کرے کہ یہ انسان رسول کا چاہنے والا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لہٰذا اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کا پیغام دیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ امانت داری کا درس دیں، آپ کو لوگ امین کے لقب سے پکارتے ہیں. یعنی یہ وہ انسان ہے جو کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکتا، یہ وہ انسان ہے جو دیانتدار ہے، جو امین ہے. لہٰذا ہمارے جوان اور امت پیغمبر جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو درس حاصل کرے وہ یہ کہ ہماری امانت داری بھی سماج میں اور معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے کہ انسان
ہمارے اوپر ایسا اعتبار کرے کہ یہ انسان خیانت نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کسی کے مال میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کی امانت داری جو ہے وہ ایک مثال بن جائے سماج میں، اس لیے کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں جن کو سب امین کہہ رہے تھے، ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو سب صادق کہہ رہے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم کو جو درس حاصل کرنا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہماری یہاں نہ ہو، بلکہ عمل سے، کردار سے، رفتار سے، گفتار سے، ہماری زندگی اور ہمارے سماج میں رہنے، بازار میں کاروبار کرنے سے، ہر جگہ سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص وہ ہے کہ جو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کا امتی ہے، ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی ہمیں جو درس لینا ہے کہ ہم اپنے کردار سے بتائیں، صرف زبان سے نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم پیغمبر خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم علی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں، امام ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو مانتے ہیں، بلکہ ہمارا کردار یہ گواہی دے کہ ہم نے رسول اور آل رسول کو اپنا قائد اور اپنا امام مانا ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب کو میڈی کاسٹر سے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیرت امام علی رضا روحی و ارمان الفدا کے حوالے سے جو ہم نے آج پروگرام تشکیل دیا ہے اس پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آرائز آپ کی خدمت عالیہ میں جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل روز جمعہ کی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔